الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 5 ارکان، اس سبق کو ہم مکمل کر چکے۔ آج سے ایک نئے سبق میں ہم داخل ہو رہے ہیں جو دین کے 3 مراتب میں سے تیسرا اور آخری مرتبہ ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے یہ مرتبہ سب سے بلند اور سب سے افضل مقام اور مرتبہ ہے جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس مرتبے کے اوپر فائز فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ روشنی پیدا کرے جس کے ذریعے سے ہم احسان کے مرتبے کو پا سکیں اور وہاں تک پہنچ سکیں۔ دین کے مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ اسلام ہے، اور اس کے بعد ایمان ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور تیسرا مرتبہ جو ہے وہ احسان ہے۔ اور احسان کے کتنے ارکان ہیں؟ اس کا صرف ایک رکن ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو تیسرا مرتبہ جو احسان کا مرتبہ کہلاتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ دونوں مرتبوں میں سے، یعنی ایمان اور اسلام، ان دونوں سے بلند ہے۔ کیوں؟ کہ آدمی مسلم اور مومن ہوئے بغیر اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی مومن ہو سکتا ہے، محسن نہیں ہو سکتا، لیکن جو محسن ہوگا وہ مومن بھی ضرور ہوگا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن محسن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو محسن ہوگا، یعنی احسان کے درجے کے اوپر جو فائز ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، مسلم ہو۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ جی۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک آیت کے اندر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ غور کیجئے، آیت کریمہ میں احسان کو کتنے مرتبہ ذکر کیا گیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، یہ احسان فی الدین ہے نا؟ اور یہی وہ مرتبہ ہے احسان کا جس کو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں آپ کے سامنے۔ دین کے اندر آدمی احسان اختیار کرے
اور وہ محسن بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلم ہو، متبع سنت ہو، موحد ہو، مشرک نہیں ہو. مشرک نہیں ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ. یعنی دوسرا احسان جو ہے آیت کریمہ کے اندر، وہ اخلاص کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے اخلاص کے اوپر، یعنی کوئی بھی عبادت بندہ انجام دے تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے. یہ تمہیدی گفتگو ہے، ابھی ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، تب بات کی وضاحت پورے طور پہ انشاءاللہ ہوگی. اب اس کے بعد آئیے، اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ احسان کے 3 مدار ہیں. مدار سمجھتے ہیں؟ یعنی احسان کا دار و مدار 3 چیزوں کے اوپر ہے. اگر یہ 3 چیز بندے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ بندہ احسان کے درجے کے اوپر نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا اچھے سے. احسان کا دار و مدار کتنے چیزوں پر ہے؟ 3 چیزوں پر. کوئی بتا سکتا ہے وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو سکے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کا رکن ہے. یہ اس کا رکن ہے. اور کوئی؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک آیت کے اندر بیان فرمایا. دیکھیے آیت، کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَادْعُوهُ یعنی اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، یا اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو ترک کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بندہ اپنا ہر کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. اخلاص نمبر 1. یہ پہلا مدار ہے یا دار و مدار ہے، یا کہیے کہ احسان کی عمارت جو ہے وہ 3 پیلروں کے اوپر کھڑی ہے. احسان کی عمارت 3 پیلروں کے اوپر کھڑی ہے، 3 کھمبوں کے اوپر کھڑی ہے. پہلا کھمبا اخلاص ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَادْعُوهُ یعنی لا تدعو غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکارو، کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، کسی دوسرے کے سامنے جھکو نہیں، کسی دوسرے سے اپنی آرزو وابستہ نہیں رکھو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی. تو اگر آدمی اپنے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص. تو احسان کی عمارت جن پیلروں کے اوپر کھڑی ہے، 3 پیلروں میں سے ایک پیلر کیا ہے؟ اخلاص. اس کے بعد کس کا تذکرہ ہوا؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا. کس کا تذکرہ ہوا؟ خوفاً، خوف. نمبر 1 اخلاص، دوسرا خوف، اور تیسرے نمبر پہ کہا طمعاً. کا معنی کہ مطلب ہوا، طمعاً کا مطلب ہوا ہاں رجا، امید. جب تک بندے کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی، اخلاص، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں، اور اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کی امید، یہ 3 چیزیں جب بندے کے دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نتیجہ بیان کر رہا ہے. یہ نتیجہ رزلٹ بتا رہا ہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ رب العالمین کی رحمت محسنین سے قریب ہے. گویا علماء کہتے ہیں کہ احسان کے لیے یا احسان کے درجے کے اوپر پہنچنے کے لیے احسان کی عمارت اپنے دل کے اندر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ مخلص ہو،
اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہو اس کے عذاب سے، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھنے والا ہو. یہ تین چیزیں جب بندہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا تب اخلاص کی عمارت اس کے دل کے اندر تعمیر ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی الحمدللہ. جی. تو اگر کوئی پوچھے کہ احسان جو ہے یہ احسان کی عمارت کتنے پیلروں کے اوپر کھڑی ہے تو کیا کہیے گا؟ 3. کون کون؟ اخلاص، خوف رضا. اور امید. پوچھے گا دلیل کیا ہے تو کہیے گا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. یعنی جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وہ شخص محسن ہے. وہ شخص محسن ہے. اور اخلاص، خوف اور رجا یہ احسان کے عمارت کو قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ضروری ہے. بغیر اس کے احسان مکمل نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد آئیے احسان کہتے کس کو ہیں؟ تو لغت میں علماء نے بیان کیا کہ ہر بہتر کام کو، ہر اچھے کام کو احسان کہا جاتا ہے، اور ہر برے کام کو احسان کا اپوزٹ کہا جائے گا، الٹا کہا جائے گا. یعنی ہر برے کام کو چھوڑ دینا اور ہر اچھے کام کو انجام دینا، یہ کیا ہوگا جی؟ لغت میں احسان کہلائے گا. لغت میں احسان کہلائے گا. اور اگر شریعت کی اصطلاح میں کسی جگہ پر احسان کا ذکر آئے، ابھی ہم مثال بھی دیں گے آپ کو، احسان کا ذکر آئے تو احسان 2 معنی میں استعمال ہوگا. 2 معنی میں. جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے نا قرآن مجید کی آیت سورہ نحل کی. ہاں جی خطبے میں سنتے ہوں گے، سب کو یہ آیت یاد ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خطبے میں ہر جمعہ کو خطیب یہ آیت دوسرے خطبے میں پڑھتا ہے. تو اگر یہاں پہ احسان کا ذکر آیا آیت کریمہ میں تو کیا کہیے گا؟ یہاں احسان کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ 2 معنی. 2 معنی میں. 2 معنی میں. اب وہ دونوں معنی کون کون سا ہے دیکھیے. احسان کا پہلا معنی اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا. آیت کو پڑھیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پھر کہا وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ایتاء ذی القربى یعنی احسان اگر کہا جائے تو احسان کے 2 معنی ہوں گے. پہلا معنی ہوگا اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا کبھی واجب ہوگا اور کبھی مستحب ہوگا. والدین کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے جی؟ بولیے. واجب ہے. اور اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، کیا ہے یہ؟ واجب ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. تو یہ ایک معنی ہوگا احسان کا. اس سے ہم کو یہاں پہ مطلب نہیں ہے، اس معنی سے یہاں پہ مطلب ہم کو نہیں ہے. ہم کو جو معنی مطلب ہے یہاں میں ہم لوگوں کا جو مفید مطلب معنی ہے وہ ہے دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں احسان کرنا. پہلا معنی اللہ تعالی کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا. دوسرا معنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں احسان کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی.
آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، مفیز جو آپ نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالی کی عبادت اس طریقے سے کیجئے یا اس طریقے کے اوپر انجام دیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، دل کے اندر یہ تصور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہو پا رہی ہے، تو کم سے کم اتنا سوچئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک درجہ ہوا کہ دو درجہ ہوا جی؟ کتنا درجہ ہوا؟ دو. بولیے بولیے. دو ہوا، دو درجہ ہوا. یعنی اچھا، ان دونوں درجوں میں یعنی ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سارے لوگ؟ جی شیخ الحمد درد سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی صحیح بات ہے. ہاں، یعنی ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. ان دونوں میں افضل کون ہوگا؟ ہم اللہ کو دوسرا. پہلا یا دوسرا؟ پہلا. پہلا. ہم اللہ کو دیکھ دوسرا. پہلا دوسرا نہیں، پہلا ہوگا، پہلا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ذکر کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طریقے کے اوپر کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلا درجہ ہوا جو بلند مقام ہے. اور اس کے بعد کا جو درجہ ہے دونوں میں خیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ تفاوت یا فرق ہے، دونوں میں خیر ہے، لیکن دونوں کی اصطلاح الگ الگ آئے گی. ابھی آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے، بات آ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ احسان کے دو درجات ہیں. پہلا درجہ احسان فی العبادہ، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں احسان کرنا، اس کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے عبادت میں. پہلا درجہ یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے دوسرے درجے کے مقابلے میں، اور اس عبادت کو یعنی پہلے درجے کے طریقے کے اوپر عبادت کرنے کو علماء کہتے ہیں عبادت طلب اور شوق. یہ شوق کی عبادت ہوگی، بے چین ہوگا آدمی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی اس کے دل کے اندر اس طرح سے پیوست ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کیے بغیر اس کو چین اور سکون حاصل نہیں ہے، بغیر اس کے وہ رہ نہیں سکتا. اور یہی درجہ سلف صالحین کو حاصل تھا. اللہ اکبر. غور کیجئے آپ، اگر کسی کی نماز میں تکبیر اولا اگر چھوٹ جاتی تھی، تکبیر اولا کہتے ہیں جیسے جس کو امام پہلی مرتبہ تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جو نماز شروع کرتا ہے، اگر کسی شخص کی یہ پہلی تکبیر چھوٹ جاتی تھی تو اس کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ وہ آدمی بیمار ہو جاتا تھا. لوگ جاتے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے، لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور عیادت کرنے کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. کچھ کوئی ایڈمن ہے جی، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے اس میں، لے آؤٹ چینج ہو رہا ہے کچھ؟ نہیں، کسی نے اسکرین شیئر کر دیا تھا. اچھا، وہ اسکرین شیئر ہوا. بہرحال اڑیا میں کچھ لکھ کے میسج آ رہا تھا ہمارے پاس. خیر، تو بات کہاں تھی، کس جگہ پر؟ کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں
احسان کا یعنی وہ احسان کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز تھے کہ بے چین ہو جاتے تھے اگر عبادتوں سے ان کو الگ کر دیا جاتا، ان کو چھوڑا دیا جاتا. کھانا پینا ملے یا نہ ملے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو سخت سزا دینی ہو تو اس کو عبادت سے روک دیجئے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ رب العالمین ایمان کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر ہم کو اور آپ کو فائز کرے. اسی کو کہتے ہیں عبادت طلب اور عبادت شوق. انسان عبادت کرنے کے لیے جب یہ کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے اندر وہ عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے، گویا وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا. اور یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین کے خالص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، خالص بندوں کو حاصل ہوتا ہے. ہم نے یہ جملہ آپ کو کہا کہ خالص بندوں کو حاصل ہوتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہ تصور کرے اور یہ نہ سوچے کہ ہم کو تو یہ مل ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آدمی کوشش کرے، اگر آدمی اپنی تربیت کرے اس بنیاد کے اوپر، تو تربیت کرتے کرتے، اپنے نفس کی تربیت کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ اس درجے کو پا سکتا ہے نا. اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کرے، خوف پیدا کرے، رجا پیدا کرے، اللہ رب العالمین کی مراقبت کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کرے، اپنے دل کے ساتھ لڑائی کرے، ہے نا. دل کے اپنے خواہشات نفسانی کے ان برے خواہشات کو کچل ڈالے، اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، تو اس کو ایک قلبی سکون اور قلبی اطمینان اس کو حاصل ہوگا جب وہ عبادت کو انجام دے گا. اور جب تک عبادت کو انجام نہیں دے گا تب تک اس کے دل کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی رہے گی اور وہ آدمی پریشان ہوگا، بے چین ہوگا. جب کسی بندے کے اندر احسان کا یہ درجہ پایا جاتا ہے تو اس کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ بولیے. دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بندہ اخلاص کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اخلاص کے کمال کو پہنچ جاتا ہے. اب آپ کہیے گا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اخلاص تو اس کا پلر ہے، تو دیکھیے احسان تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اخلاص ہے، لیکن جیسے آپ اخلاص کے ذریعے سے احسان پر پہنچ گئے تو اخلاص وہاں مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی راستہ ہے اخلاص جس پر چل کر کے آپ احسان تک پہنچ سکتے ہیں. اور جیسے احسان کے درجے کے اوپر فائز ہوئے، دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کو آپ دیکھ رہے ہیں عبادت کرنے وقت، تو سمجھیے کہ آپ اخلاص کے سب سے کمال اور اونچے درجے کے اوپر فائز ہیں، اونچے درجے کے اوپر فائز ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ جو آدمی یہ تصور کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا کوئی بھی عمل کسی غیر کے لیے کرے گا؟ جی نہیں کرے گا کبھی نہیں. ابھی آپ تصور کیجئے، تصور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے غور سے، حالانکہ یہ ریا ہے، شرک ہے. ہاں جی اصغر ہے، اور کبھی کبھی یہ اکبر بھی ہو جاتا ہے. شرک اصغر ہے لیکن کبھی کبھی اکبر بھی ہو جاتا ہے. اگر اسی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو شرک اکبر. کوئی آدمی ہے جو کسی کو نمازیوں کو نوازتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، کچھ دیتا ہے اپنے طرف سے. تو آج پتا چلا کہ فلاں مسجد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آج نہا دھو کے تیار ہو کر کے ٹوپی وپی لگا کر کے پہنچ گئے پہلے ہی صف میں، جا کر کے وہاں بیٹھ گئے تاکہ ہم کو دیکھے گا اور جو حاصل ہونا ہے اس سے
حاصل ہو جائے گا. تو اس کو کیا کہیے گا؟ یہ شرک اصغر ہے کہ اکبر ہے؟ اس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں نماز، دنیا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پوچھا کہ کون آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرنے والا؟ کہا کہ وہ آدمی جو اس لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کو شجاع کہیں، بہادر کہیں. تو آدمی اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث کو، مسلم کی اس روایت کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. تو گویا اگر یہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو گئی تو وہ اخلاص کے سب سے بلند مقام کے اوپر فائز ہو گیا. اب اس کے دل کے اندر اخلاص مکمل ہو گیا. کہتے ہیں الاخلاص طریق الاحسان، اخلاص احسان تک پہنچنے کا راستہ ہے. والاحسان طریق تمام الاخلاصی، اور احسان جو ہے یہ اخلاص کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے. پہنچے تو وہاں اخلاص مکمل ہو گیا. تو یعنی کوئی بھی شخص اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ احسان کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر وہ فائز ہو، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو جائے، اپنے سارے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے والا ہو جائے. اللہ کے علاوہ دوسرے کو راضی اور خوش کرنے کا جو جذبہ انسان کے دل کے اندر ہے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دے. ہر عمل وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے. ہر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، عداوت کرے تو اللہ رب العالمین کے لیے، اسی طریقے سے عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اسی کو عبداللہ ابن عباس کی روایت میں مسلم شریف کے اندر بیان کیا گیا، کہا من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی کو منع کر دے، وَأَحَبَّ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے دوستی کرے، وَعَادَ فِي اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کرے، فَقَدْ نَالَ وِلَایَةَ اللَّهِ بِهَادِهِ، تو اپنے اس عمل سے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہو گیا، ولایت کے درجے کے اوپر وہ فائز ہو گیا، اللہ رب العالمین کا ولی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جو احسان کے اس درجے کے اوپر فائز ہو جائے گا، اب اس کے کبھی بھی کوئی عمل ایسا صادر نہیں ہوگا اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی، ریاکاری کی ملاوٹ ہوگی. یہ پہلی چیز اخلاص حاصل ہوتا ہے احسان کے اس مرتبے کے اوپر فائز ہونے سے. دوسری چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ہے عبادت کے اندر پختگی آتی ہے، عبادت کرنے میں جی لگتا ہے. اب آپ تصور کیجئے نا، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جب آدمی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جب نماز میں قرات لمبی کر دی جاتی ہے، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے تعریف سننے کے لیے جب آدمی دیر تک سجدہ کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا جذبہ جس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا پوچھنا، پھر اس کی عبادتوں کا کیا پوچھنا، اس کے معاملات کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگائیے. کہا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو انجام دے رہا ہے اس تصور کے ساتھ کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت مکمل ہوگی اور کامل ہوگی. اس کی عبادت کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی، کامل ہوگی. کبھی کوئی معاملہ اس کے دل کے اندر ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ ہو، الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ. اب اس کے بعد آئیے دوسرا درجہ احسان کا، انشاءاللہ العزیز. اب چونکہ بات لمبی ہوگی تو پھر وقت بھی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس درجے کے اوپر کل ہم گفتگو کریں گے. آج کے درس میں کوئی بات ایسی ہوئی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سابقہ درس کے متعلق قضا اور قدر کے اوپر ایک جو کچھ سوال ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. شیخ ایسا ہوتا ہے زندگی کے، یہ سوال پہلے سن لیجئے گا، اگر غیر ضروری لگے تو پھر اس کو درگزر کر دیجئے گا. ٹھیک شیخ ایسا ہوتا ہے زندگی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو طویل مدت تک کے منتظر کے بعد بھی
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اصلاح اور ہدایت کا منتظر ہونے کے بعد ایک طویل مدت گزر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قضا اور قدر کے اوپر کیا ہمیں ایمان لاتے ہوئے صبر کا دامن تھامے ہوئے قیامت تک چلنا چاہیے، یا پھر ہمیں کون سا اقدام اٹھانا چاہیے ایسے فیصلے پہ جو اکثریت زندگی میں سامنے آتی ہے، یہ اس طرح کے کیس؟ یا پھر دعا اور تقدیر کا جو کنیکشن ہوتا ہے، جو دعا تقدیر کو تبدیل کرتی ہے، تو یہ کنفیوژن قضا اور قدر کے اوپر میں جو یہ ڈاؤٹ مجھے کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی. سوال نہیں سمجھے ہم آپ کا. یہ ایک پریکٹیکل ایسا ہے کہ اکثریت جو سامنے آتی لوگوں کی زندگی، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے بندے کا. جی، یہ زندگی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں، مطلب فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا فیصلہ ہوتا ہے. ہاں، مطلب بندے کا فیصلہ. مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، نہیں، اس کو آپ ایک مثال، مطلب سوال کو ہم ایک مثال سے بتا رہے ہیں. زندگی، جیسے کہ مثال کے طور سے ایک ازدواج زندگی کسی کی چل رہی ہے اور ایک طویل مدت گزر جاتی ہے کہ سامنے والی کی اصلاح یا ہدایت کا مطلب ہو، تو ایک طویل مدت گزر جاتی ہے اس کی، لیکن اینڈنگ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اب یہ کوئی لافانی، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد سمجھ گئے ہم، سوال سمجھ گئے. دیکھیے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ کل آپ نے کہا کہ تقدیر پر مجبور ہو کر چلنا بھی یہ بھی غلط ہے، اور قضا اور قدر پر ایمان لانا بھی لازمی ہے ہمارے لیے، ایمان کو کیونکہ مکمل کرتا ہے. تو اب ہم ایسے کنڈیشن پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی تقدیر کا وہ مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ اس کے اوپر لا کر کے فٹ کر رہے ہیں. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں ابھی. یعنی ہو سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں کسی نے کسی کو انتخاب کیا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور آگے چل کر کے یہ معاملہ ہوا کہ وہ اس کے لیے سویٹیبل نہیں ہوا، اس کے لیے سویٹیبل نہیں ہوا. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی، ایگزیکٹلی. یعنی اسی طرح کی بات ہے. جی ہاں، تو اس میں اگر مان لیجئے کہ وہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کفر کا ہے یا کسی اور شرک کا معاملہ ہے، تو آدمی کو اس میں صبر کرنا چاہیے. دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت دینے کے لیے نا حکمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے حکمت کی. اور اگر اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اگر، تو سورہ نوح کو تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے. یعنی ایک اولو العزم رسول ہے، اور کہ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. اولی العزم رسول ہے. ان کی بے بسی کا اظہار دیکھا آپ نے کیسے کیا اللہ رب العالمین کے سامنے؟ قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے اللہ، ہم نے اپنے قوم کو رات دن بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جتنی مرتبہ دعوت دیا اتنی مرتبہ وہ ہم سے بھاگے. وانی کلما دعوتہم، جب ہم نے ان کو بلایا، لتغفر لہم، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے. یعنی اس میں میرا اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا، ہم تو ان کو اس لیے بلاتے تھے کہ انہی کا فائدہ ہو. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا. واستغشوا ثیابہم، سر کے اوپر کپڑا ڈھک لیا تاکہ ہم ان کو پہچان نہ سکیں، ہماری بات کو وہ نہ سن سکیں. واسروا، کفر و شرک کے اندر اصرار کیا. واستکبروا استکبارا، اور تکبر کیا، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گئے. پھر حضرت نوح نے تھک ہار کے آپ نے چھوڑا نہیں، کیا کہا پھر؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر ہم نے سب کو اکٹھے بیٹھا کر کے دعوت دی. پھر بھی نہیں ہارے، نہیں مانے تو کہا ثم انی اسررت لہم، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اور پھر ہم نے تھوڑی اونچی آواز میں ان کو دعوت دی، اعلان کے ساتھ دعوت دیا، پھر آہستے سے ان کے کان میں جا کر کے ایک ایک آدمی سے الگ الگ مل مل کر کے دعوت دی، دین کی طرف بلایا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد مفید مطلب بات آ رہی ہے
کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ ترغیب ہے، ترغیب دلائیے معاملے میں. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مسئلے میں ریجڈ ہو جاتا ہے تو سامنے والا بھی ریجڈ ہو جاتا ہے، وہ بھی اڑ جاتا ہے، اور پھر یہاں آ کر کے معاملہ خراب ہوتا ہے. ایک مرتبہ اگر کوئی بات ہے، چلیے بات ہو گئی، اس کو چھوڑ دی. تھوڑے دن کے بعد پھر کوئی دوسرا اسلوب اختیار کیجئے سمجھانے کا، پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی دوسرا اسلوب پھر اختیار کیجئے سمجھانے کا. ہارنا نہیں ہے اتنا جلدی، مایوس نہیں ہونا. بھائی مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس تو کون ہوتا ہے؟ کہا کہ وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. اللہ تعالیٰ مشرکین کو، منافقین کو عذاب اس لیے دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہیں. نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوسی کا دامن کبھی بھی پکڑنا نہیں چاہیے، امید کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. کوشش کیجیے. لیکن جب آدمی یہ سوچنے پر آ جاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میری ہی بات مانی جائے، یہاں معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دھیرے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملہ حل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی الحمد للہ. تقدیر کے باب میں صبر کو کتنا لمبا ہم نے پڑھایا، دیکھا آپ نے؟ جی ہاں جی، آپ لوگوں نے محسوس کیا صبر کو کتنے طریقے سے گھما کر کے پیش کیا. اس عورت کا واقعہ یاد کیجئے جو اپنے بیٹے کے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. ہے یاد ہے حدیث؟ جی پھر اتنا جلدی گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی معاملے سے. بھائی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں اس کے بندے کے لیے خیر ہے، ہر فیصلے میں. لیکن ہارنا نہیں ہے، کوشش کرنی. بھائی 950 سال مدت تک ایک اولی العزم رسول، سوچ لیجیے آپ، ہمارے آپ جیسے آدمی نہیں، اولی العزم من الرسول ہیں وہ. ان کو 950 سال تک قوم کو دعوت دیا. جانوروں کو ایک مرتبہ بلایا تو آ کر کے سوار ہو گئے کشتی کے اوپر. اپنا خود کا بیٹا کو بلاتے رہ گئے، بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آیا بیٹا. تو آپ کیا کہیے گا کہ وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خراب تھے؟ ان کو نعوذ باللہ من ذالک، ان کو دعوت دینے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. معلوم تھا، لیکن قوم آپ کو کیا کہتی تھی؟ ہم آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. اب کیا بات کرتے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تم کو کمزور لوگ مان رہے ہیں، تم بیکار ہو. تمہارے جیسے گھٹیا آدمی کو نعوذ باللہ اللہ نے کیسے رسول بنا دیا؟ یہ کہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم مجنون ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم پاگل ہو. رہنے دیجئے، ہمارا کام ہے دعوت کا کام کر دینا، دعوت کرتے رہنا، اور ہر انداز سے کرنا، ہر انداز سے کرنا. ترغیب، کبھی ضرورت پڑی تو ترغیب بتانا، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کی طرف ترغیب دلانا، کبھی جہنم کے عذاب سے بچانا. میں نے کہا نا سورہ نوح کو پڑھیے، خوب غور سے پڑھیے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کی تفسیر کو پڑھیے. انشاءاللہ اس میدان میں مناسب رہنمائی آپ کی ہوگی. آپ سب لوگوں کے لیے ہے، یہ سارے لوگوں کو، کوئی ایک کا یہ نہیں ہے بھائی، سارے لوگوں کے لیے. آپ لوگ سورہ نوح کو 1 مرتبہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پھر جی جزاک اللہ خیر سے. چلیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ